السلام علیکم ناظرین، 12 ربیع الاول کا جلوس زیر قیادت امیر جماعت اہل سنت ضلع بکر صاحبزادہ محمد منصور سلطان القادری نکالا جا رہا ہے۔ جلوس عباس چوک سے ہوتا ہوا محمدی چوک، مسلم بازار سے کنگ گیٹ پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر مشائخ اعظام اور علماء کرام جلوس سے خطاب کریں گے۔ پرمغز غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلی، جس میں انہوں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی کا اظہار کیا، ادب و انکساری کے ساتھ، محبت و مودت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ گھر سے نکلے، اپنے جذبات اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ آپ کی ریلی اور آپ کا آنا اس بارگاہ الوہیت میں مبرور و مقبول ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے بندے پر، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی پر اپنا احسان خاص فرمانا چاہے تو اسے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دوسرے اعمال کرنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ تو دیتا ہی ہے، مگر جس پر احسان فرمائے اس کو اپنے محبوب کی محبت سے نواز دیتا ہے۔ اور یہ میٹھے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ پیارے چہرے، خوبصورت میرے آقا کے غلام، آپ صبح سے چلے ہمارے ساتھ اور آج یہ آخری لمحات میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ خطابات آپ نے راستے میں بہت سنے، میں چند منٹس میں اس کو چھوٹا ہونے کے ناطے نصیحت تو نہیں کہوں گا، نصیحتیں، مگر فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچا دوں۔ حاضرین گرامی، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت موجود ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اسلام نے جب بھی کوئی حکم دیا، جب بھی کسی کام کے کرنے کا فرمایا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، علت، وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ وجہ، وہ علت، وجہ تسمیہ نہ پائی جائے تو اس کے کام کرنا یا نہ کرنا وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ میلاد پاک کی خوشی اور میلاد پاک کا جشن منانا، اس کام کے پیچھے کیا علت ہے، اس کام کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس بابرکت اور پرسعادت اظہار عقیدت کا مقصد کیا ہے، آج وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اظہار عقیدت کا ایک کام تو یہ ہے کہ بندہ اور حضور کا غلام، اذان ہو لے، کہ علت اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ہمارے اعمال، ہمارے احوال، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے پلڑے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر اعمال کے پلڑے کو دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ان لمحات میں ایسا کچھ بن جائے یا ایسے اظہار کر دیا جائے کہ جو اس کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہو، تو یقیناً انسان وہ راہ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ حضور کی بارگاہ کی عقیدت، آقا کی بارگاہ کی
محبت و مودت حاصل کرنے کے لیے اس لیے ہم یہاں نکلتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں دائمی سرخری مل سکے۔ حاضرین گرامی، اب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے جذبات ہم لوگوں کو تو دکھاتے ہیں، کیا ہمارے اپنے اصل جو بات سمجھانے جا رہا ہوں، جو اس شعر کی مصداق کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریا کی، کبھی کبھار زہر کو زہر دے کر اس کا تریا کیا جاتا ہے۔ میرے الفاظ جو کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے تو سخت تو نہیں ہوں گے مگر نصیحتانہ انداز میں ضرور ہوں گے۔ یاد رکھیں، اب انسان کے دو فیس ہوتے ہیں، ایک انسان کا ظاہری اور ایک انسان کا باطنی۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ حضور کی عقیدت و محبت اور ایسے میلاد پاک اور ایسے جلوس اس وقت اس کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب صرف ظاہری انداز نہیں بلکہ دل کی دنیا میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حقیقت میں ہو۔ اگر ظاہر میں اپنی ذاتی انا، تعصب، دکھلاوا، کچھ اور انداز، اندر میں انداز کچھ اور، گھر سے چلے اور اختتام تک چلے گئے مگر دل میں حضور کی محبت کا آنسو نہ بہا، گھر سے چلے اور اختتام تک پہنچ گئے مگر دل کی دنیا حضور کی محبت سے آشنا نہ ہوئی، گھر سے چلے اور اپنے اختتام پر پہنچے مگر وہ گفتگو کا انداز نہ رہا جو حضور کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے، گھر سے چلے اور اختتام پر پہنچے مگر ذہن میں تو سب کچھ ہوا مگر دل کا خاصا خالی کا خالی رہ گیا۔ یاد رکھو انہو علیم بذات الصدور، وہ سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہے گا جب قبر میں جب سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اسم محمد، اے شخص ذرا بتا، تو نے دعویٰ کر دیا کہ تو مسلمان ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تو میلاد مناتا تھا، میں تو حضور کے جلوس نکالتا تھا، میں تو قائد بن کر یا پیچھے مقتدی بن کر چلتا تھا۔ وہ کہیں گے ابھی بات چل رہی ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ اے بدبخت، تو ان کو بیوقوف بناتا ہے، میری بارگاہ میں مجھ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتا، تیرے دل میں کیا تھا میں جانتا ہوں، تیرے دل میں بغض تھا، تیرے دل میں اناد تھا، تیرے دل میں تفرقہ بازی تھی، تیرے دل میں اپنی ذات کی پہچان تھی، تو میرے محبوب کی امت کو تفرقوں میں بنا رہا تھا، تو میرے محبوب کی امت کو مسالک میں بٹا رہا تھا، تیرے ہاتھ میں سب کچھ تھا، تیری گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ جس سے گفتگو لوگ سمجھنے والے سمجھ سکتے کہ ایک مسلک کے لوگ ہیں۔ ارے یہ تو میرے محبوب کی امتی تھے، چاہے فاسق و فاجر ہو چاہے نیک ہو، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس کے دیے میں حضور کی محبت تو ہر شخص گھر سے نکل آتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو اس بارگاہ میں بسا اوقات فاسق و فاجر کو بھی ایک وقت میں ایک منٹ میں اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، ابھی تحدید سے نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دل کی حالت کو رکھ کر، آپ کے لیے کسی کے لیے نہیں، سب سے بڑا تو پھر میں خود گنہگار ہوں گا اور مجرم ہوں گا کہ اگر میں آپ سے کچھ ایسی بات کروں اور میرے اپنے دل میں کچھ اور ہو تو پھر میں تو پکڑا گیا، کیونکہ وہ تو پہلے مجھے پکڑے گا کہ بات تو بڑی کر رہا تھا، تیرا اپنے دل میں کیا تھا مجھ سے چھپا سکتے ہو، لیکن یہاں سکون ہے۔ گھر سے نکلے گوتم صاحبزادہ صاحب کو میں خوشی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں گھر سے ہمارا جلوس نکل حضور پیر سید محمد دریا بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی قسم میرے جلوس کے اندر یہ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر سارے فورم کے نیچے میرے آقا کے سارے غلام تھے، اہل تشیع بھی موجود تھے، دیوبند بھی موجود تھے، کوئی مسلک ایسا نہیں تھا جو اس کے اندر نہ ہو، جگہ جگہ پہ انہوں نے پروگرام بھی کیے اور ٹھنڈک ملی۔ کیوں کہ یہ تو میرے آقا کی امتی جو ہے حضور کے غلام ہے، کیا معلوم کہ کس کی محبت اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اس ان کے ساری کے پہچان جائیں۔ میری نصیحت ہے، چونکہ صاحبزادہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے بڑے والد محترم حضرت نور محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی شک نہیں، میں اس کو اپنی نگاہ میں ان کو ولی کامل سمجھتا ہوں۔
کیونکہ حضور کے عاشق تھے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میرے بزرگوں نے دیکھا ہے، ان کی محبت جو وہ کرتے تھے سادات کے ساتھ، یہ صاحبزادہ صاحب بڑے ہونے کے ناطے اس کے باوجود ہماری سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس جلوس کے اندر، کیونکہ یہ میرے گھر کی بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگلے سال ایسا نہ ہو، ہمارے نعرے بھی یک مسل کی، یہ مسلک مسالک سے ہٹ جائیں، سب کو دعوت دیں۔ میرے آقا کا کوئی بھی ایسا نہیں جو گستاخ ہو، یاد رکھیں، حضور کا گستاخ نہیں، کیونکہ جو گستاخ ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہے وہ گستاخ نہیں۔ میرے آقا کے سارے عاشق ہیں، ہم نے دور نہیں کرنا، دوسروں کو نزدیک کرنا ہے، انہیں پیغام دینا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ آؤ، کیا معلوم کہ ہمارے سے ان کے اندر دل حضور کا عشق زیادہ ہو، اب آقا کی محبت زیادہ ہو۔ میں نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، دیکھنے میں ان کو ہم نے دور کر دیا تھا۔ میرا قائد حضور شیخ الاسلام، جس نے کل رات اس امت کو آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، 16 جلدوں میں تفسیر قرآن سیر عربی کے اندر ایک نئی جلد، 16 جلدوں کے اندر تفسیر قرآن لکھ کر دے دیا الحمدللہ۔ رات کو انہوں نے میلاد پاک کانفرنس میں انہوں نے یہ فرمایا، 16 جلدوں میں، ابھی اس کو اردو میں بھی آ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں تصانیف، اور پوری امت مسلمہ کو لے کے وہ شخص چل رہا ہے، کوئی تفرقہ بازی نہیں۔ محترم صاحبزادہ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ان کے پیچھے سارے مسالک چلیں گے انشاءاللہ، صرف وہ نہیں چل سکتا جو میرے آقا کا گستاخ ہو، اور جو گستاخ ہو وہ آئے گا نہیں، اور جو حضور گستاخ نہیں، سب ساتھ چلیں گے۔ اس لیے یک مسل کی نعرے نہ لگایا کریں، سٹیج پہ ہو تو کوئی شخص ایسی بات نہ کرے کہ وقت آئے فلاں آتا ہے ادھر قدموں میں گرتا ہے، فلاں آتا ہے ادھر قدموں میں گرتا ہے، جب وقت آتا ہے پھر چلے جاتے ہیں، یہ چاپلوسانہ باتیں بن جاتی ہیں، ہمارے شایان شان نہیں ہے یہ۔ ہمیں اپنے قائد صاحبزادہ صاحب کا نام اوپر کرنا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں غلط شبہ نہ جائے۔ ایسے لوگ جو ایسی گفتگو کرتے ہیں، جو کسی کو اٹھا دیتے ہیں، میرا شخص ہو مجھے اٹھائے جائز ناجائز انداز میں، وہ میرا مخلص نہیں ہو سکتا، وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ حق کو سچ پہ چلے، حضور کے غلام ہیں تو حضور کے غلام بن کر دکھائیں، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو، پیار ہو، ادب ہو، حضور کی بارگاہ میں عقیدت ہو، جہاں جائیں آپ کی گفتگو ایسی ہو جو مسحور کن ہو۔ میرے بھائی پولیس والے، یہ پہلی مرتبہ میں خاص طور پہ دیکھ رہا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب اور ڈی پی او صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور سارے میرے آقا کے غلام، انہوں نے انتظامیہ نے حد کر دی، انتہا کر دی۔ تھوڑی تھوڑی بات پر ہماری قوت برداشت ختم ہو گئی، جگہ جگہ پہ تماشے بنے ہوئے ہیں، جو غلط ہیں آپ سب جان جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کرو، علیحدہ ہو جائے۔ جب نکلیں ایک یک جان ہو کر نکلیں، محبت و مودت کے ساتھ نکلیں۔ میری گفتگو ذرا بھاری ہوگی کیونکہ یہ پہلا تجربہ ہو رہا ہے، مگر ہم عادی ہیں، جس قیادت کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہم سب کو لے کر چلتے ہیں، اور پوری امت کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا عیسائیوں کے اندر 71 فرقے تھے، یہودیوں کے اندر 72، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور صرف ایک فرقہ نہیں، جماعت ہوگی، جو جماعت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہوگی، باقی ساری جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم فرقہ واریت میں کس بات پہ پڑھیں؟ ہماری گفتگو ہے، ہمارا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں، حضور غوث پاک کا غلام ہوں، حنفی مسلک کا ہوں، میں اپنا ہوں، ہمارا خاندان ہے، سادات شیرازی خاندان ہے، لیکن نہ میں میرے ساتھ سارے لوگ آتے ہیں، نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ ہمیں کوئی چھیڑتا ہے۔ ایسی گفتگو کریں، ایسی دلیل کے ساتھ بات کریں، اپنے آقا کا ایسا محبت بھرا پیغام دیں۔ سارے حضور انداز مختلف ہوتے ہیں، کوئی جلال والے، کوئی جمال والے، کوئی ہنس کر کوئی رو کر حضور کو منا رہا ہوتا ہے۔ مدینہ پاک میں جو جا چکے انہیں معلوم ہے، کچھ آقا کو رو کر منا رہے ہوتے ہیں اور کچھ آقا کو ہنس کر منا رہے ہوتے ہیں، خوشی کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی آیا کریں تو محبت کے ساتھ گھر سے نکلیں، آج کے بعد عزم کر لیں، آگے پیچھے ہوں جو مرضی کر لیں، لیکن حضور کے مہمان بن کر جب نکلیں، آقا کے میلاد پاک کے جلوس میں نکلیں، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر اپنا فرض مذہبی بتا رہا ہوں، کسی کی سمجھ میں آئے تو فبہا، نہ آئے تو وما علینا الا البلاغ، فذکر انما انت مذکر، میرا کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا۔ جب میلاد پاک کے جلوسوں میں آئے، چاہے ورکر ہو چاہے قائدین ہو، سوچ سمجھ کے آئے کہ یہ ہر چیز اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چیک اینڈ بیلنس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تھوڑی سی گستاخی ظاہر کو نہ دیکھے، باطن کو دیکھے جائے گا، یہاں تھوڑی سی گستاخی ایسی ہو جاتی ہے کہ سارے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور انسان کے پہلے کچھ رہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کی قرات پاک کی تصدق سے ہم سب کو حقیقی معنوں میں صحیح معنوں میں اپنے محبوب کا غلام بنائے اور ایسا غلام بنائے کہ ہمارے آقا ہمیں قبول فرمائے. سب کے آمین. ہم کے سارے ہمارے میٹھے آقا فرما دیں کہ فرشتوں اس سے کیا سوال کرتے ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. یہ میرا امتی ہے تو گناہگار مگر میرا امتی ہے. سبحان اللہ. ایسے بن جائیں, پیار کا سبق دیں, محبت کا سبق دیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھڑائیاں چھوڑ دیں, فساد گفتگو کے اندر پیار رکھیں, گفتگو کے اندر انداز آپ ایسا ہو کہ جس کے اندر سختی نہ ہو, جس کے اندر یہ نہ ہو کہ صرف ایک منوکلی نہیں. یہ حضور کی ساری امت, آپ سارے قائدین ہیں, ہم سارے حضور کے غلام ہیں. جب حضور کے غلام ہیں تو اوپر نیچے کس بات کی, کیا معلوم کہ کون غلام ان کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو, زیادہ مبرور ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. محترم صاحبزادہ صاحب سارے قائدین کو عمر دراز فرمائے. آپ تمام میرے آقا کے غلاموں کی عمر دراز فرمائے. گھر جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں آج میں نے 3 عرضیں کی تھیں, آج اوپر بتا رہا ہوں. میں نے کہا یا اللہ آگے آخرت میں تو اپنے شایان شان اپنے محبوب کی خوشی میں جو مرضی دے دینا, تو کریم ہے. ہم آگے کے لیے کچھ نہیں مانتے, یقین ہے کہ آگے تو ضرور دے گا. چاہے تو اپنے مکھڑے کا دیدار دے دے, چاہے تو اپنے مکھڑے کی مسکراہٹ دے دے, وہ تو جانے, تیرا کام جانے. ہماری ضرورت نہیں کہ اس بارگاہ میں یہ کچھ مانگے. وہ تو حضور کی خوشی میں کیا کچھ دے گا, یہ تو بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. میں نے دنیا کے لیے عرض کیا کہ مولا آج کے اس میلاد پاک کے جلوس میں جو بھی شامل ہو اپنے محبوب کی نالین پاک کی خیرات پاک کے صدقے اس کی دنیا کی 3 حاجتیں جو بہت اہم ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بیمار ہے, کوئی رزق میں کمی ہے, کوئی بچوں کا پریشان ہے, ہزاروں معاملات ہوتے ہیں, 3 کم از کم اس کی جو بھی حاجات ہوں جلوس کے اختتام سے پہلے اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی حاجت پوری کر دینا. آپ سارے آمین کیا اور یقین رکھیں وہ بڑا کریم ہے. اور جب وہ دینے پہ آتا ہے تو دوستانا کجا کنی معروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری, وہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو سے نہیں مانتے. ہم تو اتنی گرمی کے اندر چھپ کچھ چل کے اس کی توفیق سے جیسے بھی ہیں اندر سے حال میں نہ صحیح, کم از کم چہرے میں حال میں تو اس کے حضور کے غلام ہیں نا, اندر کے بھی اپنی بارگاہ سے کرم نوازی عطا کر دے گا اور ہمارے دلوں کی بھی صفائی عطا فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. آخری سورہ کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے انتہائی قابل احترام سٹیج پر بیٹھی شخصیات, پنڈال میں کھڑے عوام, السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں وقت مختصر ہے, یہ گزارش کروں گا میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں, بصیرت میں, صورت میں, بردباری میں, محبت میں, ایثار میں, قربانی میں ان کا کوئی ثانی نہیں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرے پیارے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد کل کائنات ہے, چاہے اس میں کوئی بشر ہے, چاہے کہ نوری ہے, چاہے کہ ناری ہے. تو اس سے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرے آقا نامدار کی ہے, اس کے بعد کل کائنات ہے. تو کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں, کسی شور کی ضرورت نہیں, کسی معاملے کی ضرورت نہیں. سب لوگ میری یہ گزارش ہے کہ آپ کا نام تو اس وقت بھی تھا جب دنیا وجود میں نہیں آئی تھی. ابلیس شیطان جو ہے یہ بہت بڑا نیک پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے قریبی فرشتوں میں شامل ہوتا تھا. لیکن ایک دفعہ وہ ایک طرف گیا جہاں پر کوئی کمرہ تھا, بند تھا, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ میں یہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اس چکر میں نہ پڑیں. اس نے کہا نہیں میں ضرور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتنے کروڑ سال عبادت کرو گے تو ایک کمرہ کھلے گا, اور اسی طرح کے 100 کمرے ہیں. اس نے اربوں سال عبادت کی. اربوں سال کی عبادت کے بعد جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے, لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی, دنیا کا نام نشان بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی, جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار نہیں کرتے, شک شبے سے دیکھتے ہیں,
میرا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے اور اہل بیت کے جو اس وقت بھی لوگ موجود ہیں ان کے بچے کے بھی ہم غلام ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی شور والی بات نہیں ہے۔ جو آپ کی نسل کے متعلق بھی ذہن میں غلط سوچے گا، میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دیے ہیں، کافروں نے اپنا لیے ہیں، دوسرے لوگوں نے اپنا لیے ہیں، تو ہم پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے چلے گئے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری دنیا کے درخت، پوری دنیا کا لوہا، پوری دنیا کی ہر چیز قلم بن جائے اور دنیا کے سمندر، کنویں، پانی سب سیاہی بن جائیں، تو میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہی صورت لکھ سکتے ہیں، نہ ہی سیرت لکھ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی جو ہے نا محبت کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کی اثار قربانی کسی ایک چیز کو بھی لے لیں، نہ آپ کی صورت، نہ آپ کی سیرت، نہ آپ کی بصیرت، نہ آپ کی اثار اور نہ ہی آپ کی قربانی لکھ ہی نہیں سکتے۔ پھر کیسے کہتے ہو خدا کے لیے مسلمانوں، خدا کے لیے مسلمانوں، خدا کے لیے مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ اس جہان میں بھی آپ کے کامیابی ہوگی اور اگلے جہان میں بھی کامیابی ہوگی۔ میں یہی کہوں گا کہ ایک عمر سے ہم بھی ہیں طلبگار نوازش، تو سلسلہ بخش لو اکرام کرو۔ کلام مقدس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمائے لوگوں یاد رکھنا میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وبرکات کو کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے جتنے جہان ہیں 18,000 جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھو دوستو ٹائم نہیں ہے، میں زیادہ عرض کروں، یہ پانی کی باٹل مجھے دے دیں، یہ پانی ہے، یہ پانی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اس پانی کے بغیر ہم کچھ دن تو زندہ رہ سکتے ہیں، یہ ہوا ہمارے لیے رحمت ہے، یہ روشنی ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن روشنی کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں کچھ دن تک، کچھ مہینوں تک۔ ہوا کے بغیر جس میں آکسیجن ہے، آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں تبھی تو ہمارے پھیپھڑے چل رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ لمحہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں کئی چیزوں کا محتاج بنایا ہے۔ تم کہتے ہو نا ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، بھائی اللہ نے کئیوں کا محتاج کیا ہے، تم تو اس پانی کے بھی محتاج ہو، پانی نہ ملے تم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن کچھ دن زندہ رہ سکتے ہو، روشنی کے بغیر کچھ دن زندہ رہ سکتے ہو، ہوا کے بغیر کچھ منٹ زندہ رہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو ہر چیز کے بغیر زندگی کچھ نہ کچھ ممکن ہے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی بے جان قائم رہ سکتا ہے۔ ارے وہ کیا چیز ہے؟ ارے بھائی یہ دکانیں، یہ اسپیکر، یہ مائک، یہ آگ، یہ میں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے اس کے بغیر خدا کی قسم ایک لمحہ تو بڑی چیز ہے، ایک لمحہ کا مائکرو حصہ بھی ہونا، ارے ہم ہزارویں حصہ بھی ایک لمحے کا زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے کریم آقا، وہ میرے اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں میری رحمت میرے مصطفیٰ کریم کی ذات وبرکات ہے۔ تو بھائی ہر چیز کا محتاج کیا، لیکن جیسا ہمیں محتاج اپنے محبوب کا بنایا، اسی جگہ پہ جہاں پہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، مولانا محمد عبداللہ صاحب مرحوم وہ ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک پروگرام تھا جس میں ہم تمام مسالے کے لوگ کٹھے تھے، انہوں نے کہا، اور مجھے اس کی بات آج میں کوٹ کر رہا ہوں ان کی بات، انہوں نے کہا لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم جو پانی پیتے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جو ایک نوالا لیتے ہو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، جو ایک سانس لیتے ہو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، اس کے وسیلے کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر، اور وہ رحمت وہ میرے مصطفیٰ کی ذات وبرکات ہے، اس کے بغیر تو کائنات میں کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگوں میں نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ اے مالک یہ تو تیرے محبوب کی شان ہو گئی، ذرا اپنا تو بتا دے، اپنا تعارف تو کرا دے۔ فرمایا میرا تعارف تو یہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا میرا تعارف تو یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کون اللہ، کون اللہ بھائی،
سب تعریفیں اللہ کے لیے. پھر آگے اپنے تعارف بیان کر دیے. تعارف کیا ہے؟ فرمائے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. سن لے بھائی, سن لے, جو موجود ہے وہ بھی سن لے, جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی سنے. اور انتظامیہ بھی یاد رکھے کہ ہمارے جلوس, اہل سنت کے جلوس, وہ واحد جلوس ہے کہ ہمارے جلوس بھی ہوتے ہیں, دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں, ریڑیاں بھی لگی ہوتی ہیں. کبھی کسی کا منع نہیں کیا, کبھی کسی کا ایک کیلے کا نقصان نہیں ہوا, ایک مالٹے کا نقصان نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارے اکابرین نے ہمیشہ محبت اور پیار کا درس دیا ہے. سبحان اللہ. کوئی بے وقوف اس دن کہہ رہا تھا, حضرت آپ موجود تھے ادھر ٹی ایم او کے پاس, وہ کہہ رہا تھا کہ سارے بازاروں کو بند ہونا چاہیے, سب ریڈی ہونا. بھائی مزدوری کرنے دے ان کو, رزق حلال کمانے. اور ہم سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے جلوس الحمدللہ یہ تو سرکار کی محبت کا جلوس ہے. جب ہماری شہادتیں ہوئی تھی, چاہے لاہور میں ہوئی ہو, داتا حضور پہ یا بیچی خان میں ہماری شہادتیں ہوئی ہو, ہم نے تو سب کوئی پرامن جلوس کیے گا, کیے کہ نہیں کیے؟ انتظامیہ اس کی گواہ ہے. تو دوستان اکرام کے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, الحمدللہ رب العالمین. فرمائے سب تعریفیں اللہ کے لیے. کون اللہ؟ کہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. اے مالک تو سب کا رب ہے. توجہ ہے بھائی, تو سب کا رب ہے, انسانوں کا بھی رب, تو فرشتوں کا بھی, جنوں کا بھی, حشرات کا بھی, اور یہ جتنے بھی جانور دنیا میں ہیں, جو بھی چیزیں, سب کا رب تو ہے. فرمائے بندیا ان کو تو چھوڑ دینا, ان کی بات نہ کر. بند پتھر کے اندر جو کیڑا موجود ہے میں اس کا بھی رب کروں. اب یہ واقعہ سنانے پڑ جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں, عرض کی مالک میں بڑا پریشان ہوں, میری امت میں کئی لوگ تو امیر ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, جو غریب ہے ان کے لیے پریشان ہوں. فرمائے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے مالک کی قریب عصا ہے, چھڑی ہے. فرمائے ذرا پاؤں میں دیکھ کیا پڑا ہے. لمبی سی بات ہے, میں مختصر کر رہا ہوں. فرمائے یہ ایک پتھر ہے, خوبصورت سا پیارا سا پتھر ہے. فرمائے ذرا چھڑی تو مار. سب نے بات سنی ہوئی. جب چھڑی ماری تو اس کے اندر سے کیڑا نکلا. پتھر ٹوٹا, اس کے اندر سے کیڑا نکلا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ مرا ہوا نہیں تھا, زندہ تھا, اور اس کے منہ میں خوراک بھی موجود تھی. میں نے کہا بھائی اس کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں, میں نے کہا کیسے مانتے ہو؟ پتھر میں راستہ تو تھا نہیں ہوا کا, ہوا کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. پانی کا راستہ نہیں تھا, پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. کھانے کا راستہ نہیں تھا, کھانے کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. تو بھائی کیڑا پتھر میں زندہ کیسے تھا؟ تو مجھے کہنے لگے شہزادہ صاحب آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا, وہ تو سب جو چاہے کر سکتا ہے, اس کی قدرت ہے. میں نے کہا تو بات سن لو, اپنے کانوں کے پردے کھول کے سنو. جو اللہ رب العزت بند پتھر میں کیڑے کو زندہ رکھتا ہے, وہ بند مزاروں میں نبیوں اور ولیوں کو بھی زندہ رکھتا ہے. خدا کی قسم پھر میرا عقیدہ ٹھیک ثابت ہوا کہ میرے عقیدے مطابق میرے نبی بھی قبر میں زندہ ہے, اس کے اصحاب بھی قبر میں زندہ ہے, امام حسین بھی قبر میں زندہ ہے, غوث اعظم بھی قبر میں زندہ ہے, اور حضرت نور سلطان بھی قبر میں زندہ ہے. بھائی اپنی طاقت سے نہیں, یاد رکھے کسی ولی کسی نبی کی کوئی طاقت ذاتی نہیں ہے, یہ سب طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی. ہاں اگر کوئی کہے کوئی اپنی طاقت سے زندہ ہے تو غلط بات ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ارے جو کیڑے کو زندہ رکھ سکتا ہے, اور بھائی کیڑے کے لیے اللہ کی قدرت مانتا ہے, اور نبی کے لیے مانتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ تمہیں کلمہ پڑھایا اسی لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ظالموں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے کہ میرے سرکار نے آپ کو کلمہ پڑھایا ہے, کہ تھوڑا احسان ہے ان کا. دوستان اکرام کے در اللہ رب العزت نے فرمایا میں تو سب کا رب ہوں. اے مالک 18,000 عالم ہے, تو سب کا رب ہے؟ فرمایا ہاں. اے مالک تیرا تو بہت بڑا ایریا ہے, آپ کی بات کر رہا ہوں, اتنا بڑا ایریا, اتنا بڑا رقبہ تیرا. جیسے جاتے ہیں نا کسی کے رقبے دیکھتے ہیں, کسی سردار کے, کسی خان کے, کسی ملک کے, وہ یار کہنا رقبہ فلانے خان سے وہ رقبہ کہ وہی ہوتا رقبہ مار ہوئے بڑا رقبہ ہے. اے مالک تیرا تو بڑا رقبہ ہے, 18,000 جہاں تک اللہ رب ہے. اے مالک اتنا رقبہ کسی اور کا بھی ہے؟ توجہ ہے آپ محسن بھائی, توجہ سے سننا. اے مالک جتنا رقبہ تیرا ہے, جتنا ایریا تیرا ہے, اتنا کسی اور کا بھی ہے؟ فرمائے ہاں میں بھی ایک ہوں, میرا محبوب بھی ایک ہے. سبحان اللہ. اے مالک وہ کیسے؟ فرمائے میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین, اور میرے محبوب کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمائے میں رب ہوں سارے عالمین کا, وہ رحمت ہے سارے عالمین کی. فرمائے جس جس کے لیے میں رحمت ہوں, اس کے لیے محمد, جس کے لیے میں رب ہوں, اس کے لیے میرا محمد
سمجھ آ گئی، سمجھ کے آئی کہ حد اللہ رب العزت کی کوئی نہیں کہ بندہ مصطفیٰ کریم نہیں کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے بڑی شان تھا، جیسے وہ رانا صاحب نے کہا، میں پھر ان کی بات کو کوٹ کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ بس بات ادھر ہی ختم ہوتی ہے کہ سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، وہ تو خالق ہے، ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے۔ ہاں اللہ کی مخلوق میں اگر کسی کا بڑا مقام ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مادس خدا بزرگ تمہیں قصہ مختلف، وہ ہمارے قبلہ علیہ رحمت اکثر جاتے تھے نا لاہور، تو وہ اپنی گاڑی پہ جانے کی بجائے، ہر گاڑی تھا ان کے پاس اپنے تھی بھی نہیں، تو وہ اپنے کسی دوست سے گاڑی نہیں مانگتے تھے بلکہ نیو خان پہ جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نیو خان پہ کیوں سفر کرتے ہیں، اور بھی تو گاڑیاں چلتی ہیں؟ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ نہ کہ آپ کسی کمپنی کے ایڈورٹیزمنٹ پہ لگ گیا ہے۔ تو کہا کہ جی آپ اس پہ کیوں جاتے ہیں، نیو خان پہ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا جب میں نیو خان میں بیٹھتا ہوں مجھے مزہ آتا ہے، کیونکہ جیسے بیٹھتا ہوں سامنے ڈرائیور کے سامنے شیشے کے اوپر بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والا۔ فرمایا خدا کی قسم لاہور تک جاتا ہوں اس فکرے کو دیکھتا رہتا ہوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہتی ہے۔ فرمایا میرا دل خوش ہوتا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ سامنے دیکھتا ہوں تو سامنے لکھا ہوتا ہے محمد ہمارے بڑی شان۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہاں اللہ کا مقابلہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں دعا کو ہوں اپنے سب دوستوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے ارینجمنٹ کی، پولیس اور انتظامیہ کا بار بار شکر گزار ہوں، بلدیہ کا، آپ سب کا۔ اور اس دن آپ کے کچھ احباب ہمارے پاس آئے، وہ کیا احمد دین غالباً وہ ہم سے ناراض ہو کے گئے، مجھے اس پہ بھی افسوس ہے، تو ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال اور کبھی کبھی وہ جیسے شاہ سے فرما رہے تھے کڑوی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، تو وہ ہمارے کابرین نے وہ باتیں کی، وہ بھی ٹھیک تھی، اور ہمیں افسوس ہے کہ وہ ہم سے ناراض گئے، کسی ٹائم انہیں منائیں گے۔ جتنے دوست تشریف لائے میں سب کا مشکور ہوں، اللہ پاک سب کو قدم قدم اور لمحے لمحے کا اجر عظیم دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دعا کے بعد سیدھا اپنے مدرسے میں آئیے گا، جامع انوار باہو میں حضرت علامہ محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ ہے۔ آپ کی مسجد جسے آپ لوگ مسجد نور سلطان کہتے ہیں، اس کا نام ہے مسجد خلفائے راشدین، ادھر بھی آئیے گا۔ حضرت صاحب رحمت کا مزار بھی ساتھ ہے، دربار علی سلطانیہ ہے، جو اگر دل مانے تو وہاں سلام بھی کر لیجیے گا اور لنگر بھی ضرور کھا لیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مالک کریم، اس سارے پروگرام میں جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ تعامل کیا، جو دوست ہمارے ساتھ چلے، جو جہاں پہ رکے، جنہوں نے کہیں پہ استقبال کیا، مالک ان سب کو قدم قدم لمحے لمحے اور ایک ایک پیسے کا اجر عظیم۔ یا مالک کریم، ہم میں سے جو بیمار ہیں، بالخصوص میرے پیارے بھائی شیخ ظہور احمد صاحب، مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہاں تقریر کر رہا تھا نا اپنے بابا سے کے وصال کے بعد، تو وہ بندہ انتہائی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، بار بار نعرے لگوا رہا تھا، اس کے اظہار محبت ہے کہ اپنا مناج القرآن کے ساتھ وابستہ ہمارا بھائی ہے شیخ ظہور احمد، اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی محمد علی جوڑا صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ میں سے مجھ میں جو جسم یا روح کی کسی بیماری میں مبتلا ہے، مالک تو سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مالک کئی بے اولاد ہیں تو اپنے محبوب کی ولادت کی صدقے، تو ویسے بھی بیٹے تقسیم کرتا ہے محبوب کی آمد پہ، تو آج بھی تقسیم فرما دینا میرے مالک۔ اے مالک تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اے مالک ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں خدا۔ اے مالک تو جانتا ہے ہم اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگے، لیکن فخر ہے اگر کوئی تو وہ یہی ہے کہ تیرے محبوب کی امت میں سے، تیرے محبوب کے غلاموں میں سے۔ اے مالک ہمارے دوستوں میں سے جتنے، ہمارے بھائیوں میں سے جتنے بے اولاد ہیں، سب کو اولاد صالح اولاد نذرینہ عطا فرما۔ مالک کی تنگ دست ہیں تو اس کے حلال کی خلاصی عطا فرما۔ آج کل بزنسز کافی ڈاؤن ہیں لوگوں کے، اے مالک کریم تو رحم فرما، حالات بہتر فرما، کچھ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہتر ہو جائے کہ ان کے بزنس بہتر ہو جائے۔ یا مالک سب کو حلال کر رزق عطا فرما، اے مالک ہمیں حرام سے امان عطا فرما۔ اے مالک کریم ہمارے جن دوستوں نے بالخصوص سرکاری ملازمین نے جنہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے اپنے محبوب کی غلامی والی ڈیوٹی بھی نبھائی ہے، اے مالک تو ان سب کو ترقیاں عطا فرما، انہیں بخت عطا فرما، انہیں ہر ظالم، ہر حاسد، ہر شاطر سے اور ہر منافق سے امان عطا فرما۔ میرے مالک کریم ہمارے بکر کو امن امان کا گہوارہ بنا، ملک پاکستان کو امن امان کا گہوارہ بنا۔ اے مالک کریم ہمارے حکمرانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے، صحابہ کرام کے ناموس کے لیے، اہل بیت اطہار کے ناموس کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک کریم ہمیں ساری زندگی
حضرت علامہ محمد نور سلطان القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد شریف رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت جتنے بھی ہمارے اکابرین گزر چکے ان سب کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا۔ یا مالک ظالم کے ظلم سے بچانا، حاسد کے حسد سے بچانا، دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دے، اور سرکار کی غلامی میں بالخصوص نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما۔ مالک قبول ہونے والی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک قبول ہونے والی توبہ کرنے کی توفیق۔ اے مالک ہم اس قابل کہاں کہ تجھ سے معافی بھی مانگ سکتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے تجھ سے معافی مانگی تھی کیسے؟ کیا عرض کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیجیے مالک اس محمد کے وسیلے میری خطا تو معاف فرما۔ اے مالک کریم وہ تو اپنی عاجزی میں اپنے کام کو خطا کہہ رہا تھا، ہم تو واقعی خطا کار ہیں، ہم تو واقعی گناہ گار ہیں، ہم تو واقعی ظالم ہیں۔ اے مالک کریم ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، وہ راستہ عطا فرما جس پہ تو راضی ہو، تیرا محبوب راضی ہو۔ مالک کریم جو اسٹیج پہ مسلک اہل سنت کے اکابرین بیٹھے ہیں یا جو اکابرین پہلے چلے گئے، مالک ان سب کی حفاظت فرما، ان کی قدم قدم پہ خیر فرما۔ ہمارے ڈانڈے سے بھی بیمار ہیں، اب پچھلے کچھ عرصہ پہلے کرونا کا بھی وہ ایک فیز گزار چکے ہیں، اللہ دعا کرے لائنیں بھی سے ہوتے۔ ویسے 2 مہینے پہلے مجھے بھی کرونا ہوا تھا، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے اس موذی مرض سے، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ یا مالک پورے علاقے پہ اپنی خصوصی رحمت فرما، خیر کی بارشیں عطا فرما۔ یا مالک 2 بدلیاں عطا فرما دے ہمیں، ایک بدلی آئے جو ہماری زمینوں کو آباد کرے اور موسم کو ذرا ٹھنڈا کر دے، اور ایک بدلی مدینے سے بھیج جو آئے ہمارے دلوں پہ برسے اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے سیراب۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ زینت فرشہ وقاسم رزق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر